اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك وسلم عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد معزز سامعین کرام، برادران اسلام، نہایت ہی واجب الاحترام ذی وقار علماء کرام، معزز محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید سے چند الفاظ آپ کے سامنے تلاوت کیے۔ تھوڑے وقت میں کچھ باتیں انہی کے ضمن و ذیل میں آپ کے گوش گزار کرنی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ یہ دعا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ سچی بات جاری فرمائے اور سچ سن سنا کے مجھے اور آپ کو قابل عمل باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سارے تھوڑا تھوڑا سمٹ کے آپ کے آگے جو خالی جگہ اس کو پر کر دو تاکہ آنے والوں کو پھر گردن فلاں کے آگے نہ آنا پڑے۔ کتنا ممکن ہے آپ تھوڑا تھوڑا صرف کے آگے ہو جائیں اور ٹیک چھوڑ کے آگے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام اہل ایمان کے نام جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ایک کام سے منع کیا ہے اور ایک کام کرنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اے ایمان والو رائنا نہ کہو، وقولوا انظرنا، اور عرض کرو یا رسول اللہ نظر کرم کیجیے۔ ہوا اس طرح جب میرے آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو ارشاد فرماتے تو میرے حضور کا انداز بڑا خوبصورت تھا۔ ام المومنین حضرت اماں عائشہ صدیقہ صدیق کائنات، محبوبہ محبوب کائنات رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اگر کوئی حضور کے لفظوں کو گننا چاہتا تو گن بھی سکتا تھا، اس طرح موتیوں کی طرح نکھری ہوئی گفتگو ہوتی ہے۔ دوسرا، حضور ایک بات کو تین بار ارشاد فرماتے ہیں تاکہ بات سامعین کے ذہن میں اتر جائے۔ تیسرا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو ارشاد فرماتے تو سامعین کی عقل کے مطابق گفتگو فرماتے، بلکہ اپنے ماننے والوں کو حکم دیا کلم الناس علی قدر عقولہم ولا علی قولکم، جب بات کرو تو سامعین کی عقل کے مطابق بات کرو، اپنے علم کے مطابق بات نہ کرو، کیونکہ جو گفتگو ہوتی ہے وہ اپنے مافی ضمیر کو دوسروں تک منتقل کرنا ہوتا، تو اگر گفتگو مشکل بنا دی جائے تمہارے جو مخاطب ہیں جن کے ساتھ تم گفتگو کر رہے ہو وہ پنجابی سمجھنے والے ہیں یا اردو سمجھنے والے ہیں، تو ان کے سامنے آنے والا فارسی میں خطاب کرتا ہے یا انگلش میں خطاب کرتا ہے تو گفتگو کا مقصد ہی فوت ہو جائے۔
مقصد جو ہوتا ہے وہ اپنے جذبات کو دوسروں تک پہنچانا، اپنے میسج کو دوسروں تک کنوے کرنا. تو جب بات کرنے والا اپنے علم کے مطابق بات کرے گا اور سامعین کی عقل وہاں تک نہیں پہنچتی تو پھر جو مقصد ہے وہ فوت ہو جاتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کا خیال کرتے، سامعین کی عقل کے مطابق بات کرتے. تیسرا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گفتگو ارشاد فرماتے تو سامعین حضور کے چہرے کی زیارت بھی کر رہے ہوتے. بہت ساری چیزیں گفتگو کے انداز پیر سے سمجھی جاتی ہیں، جسے کہتے ہیں باڈی لینگویج. آپ کا جو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قد کے لحاظ سے بہت زیادہ لمبے نہیں تھے اور نہ زیادہ چھوٹے قد کے مالک تھے، بلکہ درمیانی قد و قامت کے مالک تھے. لیکن حضور کے قد کا یہ معجزہ تھا کہ بڑے بڑے لمبے صحابہ، حضرت عمر فاروق، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ، ان کے قد لمبے تھے. تو ان کے درمیان بھی جب میرے حضور تشریف لاتے تو حضور چھا جاتے، حضور کے کندھے ان کے سروں سے اونچے لگ جاتے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ، ذکر اونچا ہے، بول ہے بالا تیرا. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قد کا معجزہ تھا. اور پانچویں بات، جب حضور گفتگو ارشاد فرماتے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ چیخ کر گفتگو نہیں فرماتے تھے. یہ جو ہمارے موجودہ کچھ خطبات کا انداز ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گفتگو کا انداز یہ نہیں تھا. آج تو بعض اوقات مسجدوں کے اندر اس حد تک شور مچا ہوتا ہے اور وہ گفتگو کرنے والے عجیب صورتحال پیدا کر دیتے ہیں کہ ایک ہاتھ کھڑا کرو، دوسرا ہاتھ کھڑا کرو، سینے سے آواز آئے، اور پھر وہ پتہ نہیں کیا کیا بولیاں بولتے ہیں. تو بعض اوقات تو فرق کرنا مشکل ہوتا ہے کہ یہ محفل نعت ہو رہی ہے، کرکٹ میچ ہو رہا ہے، عجیب صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو انداز تھا، الا صوتہ واحمر وجہہ، حضور کی آواز قدر بلند ہوتی اور چہرہ حضور کا تھوڑا سرخ ہو جاتا اور حضور ہاتھ کا اشارہ کرتے بات دلوں میں اترتی جاتی. اللہ اکبر. لیکن حضور کی آواز کا یہ معجزہ تھا کہ اس طرح قریب بیٹھنے والے کو آواز پہنچتی، جو سب سے آخر میں بیٹھا ہوتا اس کو بھی بات ویسے ہی پہنچ رہی. حجۃ الوداع کے موقع پہ 1,44,000 کا مجمع حضور کے سامنے. آپ دیکھیں کتنے میلوں میں پھیلا ہو، لیکن حضور خطبہ دے رہے، جس طرح قریب بیٹھنے والے کو آواز پہنچ رہی تھی، جو سب سے آخر میں بیٹھا اس کو بھی آواز ویسے ہی پہنچ رہی. اللہ اکبر. یہ ہے گفتگو کرنے والے کا انداز. اور جو سننے والے ہیں کأنَّا عَلَىٰ رُءُوسِهِمُ الطُّيُورُ، گویا کہ ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہو. اس قدر کی حماقت کے ساتھ گفتگو سنتے کہ تھوڑی سی جنبش ہوگی کہیں پرندے اڑ نہ جائیں. اس قدر توجہ کے ساتھ سنتے. اس کو ایک بار پھر دیکھ لیں. جب حضور گفتگو ارشاد فرماتے تو حضور کا انداز سہل، سادہ اور آسان ہوتا. دوسرا، حضور جب گفتگو ارشاد فرماتے تو بات سامعین کی عقل کے مطابق ہوتی. تیسرا، ایک بات کو تین بار ارشاد فرماتے. چوتھا، سننے والے حضور کے چہرے کی زیارت بھی کر رہے ہوتے. اور پانچواں، سب تک آواز بھی مسلسل پہنچ رہی ہوتی اور سننے والے بھی پوری توجہ کے ساتھ بات کو سنتے. جب یہ صورتحال بیان کرنے والے کی ہے اور سننے والے کی یہ ہو تو کوئی وجہ نہیں کہ کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئے. لیکن اس کے باوجود کسی خارجی سبب سے کوئی بات سمجھ میں کسی صحابی کو نہ آتی تو وہ اٹھ کے دست عرض کرتا، رائنا یا رسول اللہ، اب ہماری رعایت کر دیجیے. یعنی بات کو دوبارہ ارشاد فرماتا. حضور اس سے نہیں آتے، پہلے اتنی تفصیل سے بیان کیا، پہلے توجہ کیوں نہیں کی؟ حضور دوبارہ ارشاد فرما دیتے. حضور جانتے تھے میں نہیں بتاؤں گا تو کون بتائے گا. اللہ اکبر. اب جب حضور مکہ المکرمہ میں تھے تو مکے میں یہاں پکے لوگ مومن تھے یا پکے کافر تھے، منافقت مکے میں نہیں تھی. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو تیسرا گروہ پیدا ہوا، وہ منافقین کا، جنہوں نے زبان سے کلمہ پڑھ لیا تھا
لیکن ان کے اندر کفر تھا. اب وہ اکثر ان میں یہودی تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرنا چاہتے تھے لیکن حالات ان کو اجازت نہیں دیتے. وہ بھی مجلس نبی میں آ کے بیٹھ جاتے اور جب صحابہ اٹھ کے عرض کرتے رائنا یا رسول اللہ، تو وہ اپنی زبان کو مروڑ کے بل دے کے رائنا کہتے ہیں معاذ اللہ. اس کا مطلب ہے معاذ اللہ استغفر اللہ، اے ہمارے چرواہے. تو ان لفظوں کی آڑ میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کر جاتے ہیں. ان کو یہ موقع مل گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے اپنے اندر کے بغض کو نکالنے. سب سے پہلے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہود کی لغت سے واقفیت رکھتے ہیں، انہوں نے تلوار ننگی کر لی اور منافقین سے کہا کہ آج کے بعد تم نے یہ لفظ بولا میں تمہاری گردن کاٹ دوں. ان کا یہ کیا بات ہوئی، تم بھی تو یہی لفظ بولتے ہو، ہم بھی یہی بولتے ہیں. کہ ہم بولتے ہیں تو ادب کے سانچے میں ڈال کے بولتے ہیں. ہمارا نواں ادب رسول میں کام رہا ہوتا ہے اور تمہارے اندر بغض ہے، کوڑ ہے، تم اس کا اظہار کرتے ہیں. ان کا یہ تو کوئی بات نہیں، ہم بھی وہی لفظ بول رہے ہیں، آپ بھی وہی لفظ بول رہے ہیں اور ہمارے اوپر اتنی سختی کی جا رہی. حضرت سعد بن معاذ نے سوچا چلو میں حضور کی بارگاہ میں جا کے عرض کرتا ہوں کہ وہ اپنے غلاموں کو بھی منع کر دیں لفظ نہ بولا. قبل اس کے حضرت سعد بن معاذ پہنچتے، جبریل علیہ السلام رات کا پیغام لے کے چلے آئے. تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا. اے ایمان والو، آج کے بعد تم نے بھی رائنا نہیں کہنا. تمہاری نیت صاف، تم جب بات کرتے ہو تو ادب کے سانچے میں ڈال کے بات کرتے ہو. تمہارا نواں ادب رسول میں کام رہا ہوتا ہے. دوسرا معنی تمہارے ذہن کے کسی حاشیہ خیال میں بھی نہیں ہوتا، لیکن کچھ بد نصیب ان لفظوں کی آڑ میں میرے نبی کی توہین کر دیتے ہیں. تو جس لفظ کی اوٹ میں میرے نبی کی توہین کے امکان موجود ہوں، اے ایمان والوں، میں خدا تمہیں حکم دیتا ہوں کہ آج کے بعد تم نے بھی یہ لفظ نہیں بولنا. باری تعالیٰ اور کوئی لفظ بولیں گے تو منافقین اس کو بھی مروڑ کے معنی بدل کے بیان کرنا شروع کر دیں گے. تو میرے رب نے کہا میں بھی رب ہوں، لفظ ہی ایسا دوں گا، قیامت تو آ سکتی ہے لیکن وہ لفظ کسی منافق کی زبان پہ نہیں آ سکتا. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا. آج کے بعد تم نے رائنا نہیں کہنا بلکہ عرض کرو آقا نظر کرم کیجئے، یا رسول اللہ انظر علینا. یہ صرف مومن کہہ سکتا ہے، منافق نہیں کہہ سکتا. اللہ اکبر. یہاں سے میں اور آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کتنی اونچی، کتنی عرفہ اور کتنی نازک ذات ہے. علماء نے لکھا ہے کہ ذو معنی لفظ، اس کا ایک معنی ادب والا ہو اور دوسرا اس کا کوئی اور معنی بے ادبی والا نکل سکتا ہے، تو بولنے والا صحیح معنی اچھی نیت سے مراد لے کے بھی حضور کے لیے وہ لفظ نہیں بول سکتا، کیونکہ اس سے ایک اور معنی بھی نکل سکتا. یہاں سے ہم دیکھیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کتنی اونچی، کتنی نازک ذات ہے. آدم چشتی نے کہا تھا کہ یار میں میلی آنکھ نہ دیکھی مطلب مر سے کافر ہو گئے. یہ تو اونچی، اتنی اونچی بارگاہ ہے. دوسرے مقام پہ رب نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. ایمان والو خبردار، بات کرتے کرتے تمہاری آواز نبی کی آواز سے اونچی نہیں ہونی چاہیے. یہ نبی کی بات ہے. لے سانس بھی آہستہ کے دربارے میں. اللہ اکبر. اگر آواز اونچی ہو گئی، اس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، اس انداز سے تم بات کرتے اور بات کرتے کرتے تمہارا لہجہ تھوڑا اونچا ہو گیا تو کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، حبط ہو جائیں گے. ایک ہوتا ہے ضبط اور ایک ہوتا ہے حبط. جو چیز ضبط ہوتی ہے وہ قابل واپسی ہوتی ہے. کسی کے ساتھ آپ کی لڑائی ہو گئی، انہوں نے آپ سے کوئی چیز ضبط کر دی، سلو ہوئی تو واپس.
لیکن جو حبت ہے اس کا نام و نشان مٹا دیا جاتا ہے۔ رب نے یہ نہیں کہا کہ اگر آواز اونچی ہوگی تو تمہارے اعمال ضبط ہوں گے، فرمایا ضبط نہیں حبت ہوں گے، اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے، تم اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہو، تم اپنے آپ کو سمجھو کہ میں نے اتنی کتابیں لکھی، اتنی نمازیں پڑھی، اتنی مدرسے بنائے، اتنی مسجدیں بنائی، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، لیکن اتنا کیا کہ آپ کی آواز اونچی ہوگی تو تمہارا اندر بالکل خالی ہو چکا ہے، تمہارے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ اچھا، پتہ چلنے اور نہ پتہ چلنے سے فرق کیا پڑتا ہے؟ جب انسان کو پتہ چل جائے کہ میں لٹ گیا ہوں، اس کو تو رات نیند بھی نہیں آتی، پھر وہ توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو رب کی عادت ہے توبہ کرنے والوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن نبی پاک کے بے ادب کو رب معاف کرنا چاہتا ہی نہیں، اس لیے اس کو پتہ چلنے ہی نہیں دیتا، وہ اسی گمنڈ میں رہتا کہ میں یہ دیکھ کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں، لیکن اس کا اندر لٹ چکا ہوتا ہے۔ تو یہ اتنی نازک بات کا ہے، جہاں آواز بھی اونچی ہوگی، لہجہ بھی بے ترتیب ہو گیا تو سارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ حضرت صاحب کہتے ہیں میں مسجد نبوی میں بیٹھا تھا تو مجھے کس نے ٹینکر مارا، تو میں نے پلٹ کے دیکھا تو حضرت عمر فاروق تھے، تو مجھے کہا وہ جو دو آدمی بات کر رہے ہیں ان کو بلا کے لاؤ۔ تو جب میں ان کو بلا کے لایا تو حضرت عمر نے پوچھا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم یمن کے رہنے والے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اگر تم مدینے کے ہوتے نا تو میں تمہیں کوڑے مرواتا، تو بھی پتہ نہیں کہ مسجد نبوی میں تم اونچی آواز سے بات کر رہے ہو، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار ہے، یہاں تو جبرائیل بھی آتا ہے اجازت مانگ کے آتا ہے، یہاں تو آواز اونچی ہوگی تو سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور اگر آپ دین اسلام کا کوئی دوسرا نام پوچھیں کہ دین اسلام کا دوسرا نام کیا ہے، تو دین اسلام کا دوسرا نام دین ادب ہے، ذات باری تعالیٰ کا ادب، انبیاء کرام کا ادب، اہل بیت اطہار کا ادب، اصحاب رسول کا ادب، اولیاء اللہ کا ادب، علماء ملت کا ادب، والدین کا ادب، استاد کا ادب، حتیٰ کہ بڑوں کا ہے، جس سے ادب کی خوشبو ختم ہو جاتی ہے سمجھو سو دین سے خارج ہو جاتی ہے، وہ دین سے نکل جاتی ہے۔ علامہ اقبال نے جب اپنے بیٹے کو وصیتیں کی تو علامہ نے کہا دین سراپا سوختن اندر طلب، بیٹا ایک تو یہ ہے کہ میں آپ کو 3 گھنٹے بیان کروں یہ دین ہے، یہ دین ہے، یہ دین ہے، اگر 2 لفظوں میں سمجھو کہ دین کیا ہے، دین سراپا سوختن اندر طلب، انتہائش عشق آغازش ادب، سارے کا سارا دین طلب محبوب میں جلنے کا نام ہے، اس کی ابتدا ادب سے ہوتی ہے، اس کی انتہا عشق پہ ہوتی ہے۔ تو جب دین سے ادب نکلتا ہے تو سمجھو دین نکل جاتا ہے۔ اس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، یہ بڑا نازک دور ہے، امت کو غیر محسوس طریقے سے 2 حصوں میں تقسیم کرنے کی ناپاک جسارت کی جاتی ہے، امت کو فرقہ فرقہ کہا جاتا ہے، اور بات کرنے والے اس انداز سے بات کرتے ہیں کہ جس طرح صحابہ کی اور اہل بیت کی آپس میں کوئی جنگ تھی، کوئی دشمنی تھی، کوئی عداوت تھی، کوئی ناراضگی تھی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طبقہ صحابہ کے نعرے مار رہے اور وہ صحابہ کے نعرے مارتے مارتے گیت کے بھی گیت گانا شروع کر دیتے، اور دوسرا طبقہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اہل بیت کی تو بات کرتا ہے، اہل بیت کی محبت کا دان مرتا ہے، لیکن وہ اصحاب پیغمبر کے بارے زبان درازی کرتا ہے، ان کو برا بنا کرتا ہے۔ تو یہ محرم سفر کے ایام بڑے مشکل ہوتے ہیں، اور بالخصوص جو نرم دل رکھنے والے ہوتے ہیں اور ان کے لیے تو سانس لینا مشکل ہوتا ہے کہ یہ حضور کی امت ہے اور ایسے دروں کے اندر تقسیم ہو۔ اللہ اکبر، جبکہ آل بھی حضور کی ہیں اور اصحاب بھی حضور کے ہیں، یہ دونوں مشکات نبوت کی کرنیں ہیں، ان میں ایک تو ماننا دوسرے کا انکار کرنا یہ حضور کا انکار ہے۔ ہمارا عقیدہ بالکل واضح روشن ہے کہ جتنی فضیلتیں صحابہ کو حاصل ہیں وہ ساری کی ساری اہل بیت کو بھی حاصل ہیں،
اور ان کی اضافی شان یہ ہے کہ وہ نبی کے گھر والے ہیں۔ اور امام شافعی نے تو قلم ہی توڑ دیے، کہا نبی کے گھر والوں تمہاری شان برا ہے، ہماری تو اتنی دیر تک نماز ہی نہیں ہوتی جب تک آپ پہ درود نہیں پڑھ لیتے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد جب تک نہ کہو نماز مکمل نہیں ہوتی۔ لیکن جہاں ایک سازش کے تحت ہوا یہ کہ ہم نے دین لینا تھا قرآن سے، ہم نے دین لینا تھا حدیث رسول سے، ہم نے دین لینا تھا سیرت رسول سے، اور تاریخ کے وہ واقعات جو قرآن و حدیث کے مطابق آتے ہم اسے قبول کر لیتے، اور جو قرآن و حدیث کے مخالف جاتے ہم انہیں رد کر دیتے، کیونکہ تاریخ بعد میں لکھی گئی، لکھنے والے اپنے بھی تھے بیگانے بھی تھے، بہت کچھ اس کے اندر شامل کر دیا گیا۔ تو کچھ تاریخ کے جھوٹے افسانوں کو بنیاد بنا کے اس انداز سے دین پیش کیا گیا کہ جس طرح صحابہ کی اہل بیت کی آپس میں کوئی جنگ تھی، کوئی عداوت تھی، اور خدا کے بندوں جب رب کا قرآن اعلان کر رہا ہے رحماء بینہم، نبی کے سارے یار آپس میں بڑے ہی پیار کرنے والے ہیں۔ جب قرآن نے کہہ دیا کہ نبی کے سارے یار آپس میں بڑے پیار کرنے والے ہیں، جب میرے نبی نے کہہ دیا الصحابی کالنجوم، میرے سارے صحابہ ستارے ہیں، جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت ہی پاؤ گے۔ جب قرآن و حدیث نے واضح کر دیا تو پھر اگر کوئی تاریخ کا واقعہ، تاریخ کا افسانہ قرآن و حدیث کے خلاف جائے گا تو ہم تاریخ کو نہیں مانیں گے، ہم قرآن کو مانیں گے، سن محمد کے فرمان کو مانیں گے۔ تو آپ کبھی بھی اس فتنے کا حصہ نہ بنیے گا۔ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ کو جس گفتگو سے حضور کی آل کی بے ادبی کی بو آئے وہ کلپ بھی شیئر نہ کیجیے، آپ کبھی وہ پوسٹ بھی شیئر نہ کیجیے گا جس میں صحابہ پیغمبر کی توہین ہوتی ہے، وہ صحابہ جن پہ رب راضی، رب کا رسول راضی، وہ صحابہ جو سنت کا نمک ہے، وہ صحابہ جن کی قربانیوں سے دین ہم تک پہنچا ہے۔ اگر کوئی ان کے بارے بات کرتا ہے تو میرے حضور نے فرمایا جب تم کسی بندے کو دیکھو کہ وہ میرے صحابہ کے بارے زبان درازی کرتے ہیں تو اس سے کہہ دو لعنت اللہ علی شرکم، تیرے شر پہ اللہ کی لعنت ہے۔ تو آل بھی حضور کی ہیں اور صحاب بھی حضور کی ہیں، تو جنہوں نے ادب کیا انہوں نے بھی حد کر دی۔ اللہ اکبر، رب نے کہا نا تم نے اپنی آواز بھی اونچی نہیں کرنی، تو صحابہ اپنی آنکھیں بھی اونچی نہیں کرتے۔ صحابی وہ ہوتا ہے جس نے حالت ایمان میں میرے نبی کے چہرے کی زیارت کی ہو، پھر اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوا۔ اللہ اکبر۔ لیکن جو صحابہ حضور کا حلیہ بیان کرتے ہیں، جو حضور کا حسن بیان کرتے ہیں، وہ صرف 22-23 صحابہ ہیں، انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں۔ باقی ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں بتاؤ حضور کیسے، حضور کیسے؟ میاں تم نے نہیں دیکھا؟ کہا دیکھا تو ہے لیکن جی بھر کے نہیں دیکھ سکے، آنکھ بھر کے دیکھے نہیں جاتے۔ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے ادب کرنے کی حد کرتے، در رسول پہ دستک نہیں دیتے تھے، دروازے کے ساتھ لگ کے بیٹھ جاتے۔ حضور اپنی مرضی سے آتے، پھر صحابہ اپنی حاجت کہتے۔ وہ کہہ رہے ساغر صدیقی نے میں نے پلکوں سے در یار پہ دستک دی ہے، میں مسائل مجھ سے کوئی صدا یاد نہیں۔ تو یہ اس کا شاعرانہ تخیل ہے، لیکن صحابہ نے دستک دے کے دکھائی۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام مالک علیہ رحمہ 40 سال تک مسجد نبی میں بیٹھ کے درس حدیث دیتے رہے، لیکن ادب کا یہ عالم تھا کہ کتاب کا ورق اتنی آہستگی سے پلٹتے تھے کہ کتاب کے ورق کے پلٹنے کی آواز بھی پیدا نہ ہوتی۔ محدثین کا طریقہ جب وہ حدیث بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں قال قال رسول اللہ، اللہ کے رسول نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ اب امام مالک بیٹھے ہی مسجد نبی میں ہوتے تو جب وہ حدیث بیان کرتے تو حضور کے روضے کی طرف اشارہ کرتے، کہتے قال قال ھذا صاحب المزار، اس گنبد خضرا کے مکین نے یہ بات ارشاد فرمائی، یہ صاحب قبر کا ارشاد ہے۔ اللہ اکبر۔ امام شافعی کہتے ہیں جب میں نے اس منظر کو دیکھا، حضور کے روضے کی طرف اشارہ کیا
تو وہ منظر میرے دل میں اتر گیا، تو میں نے کہا میں تو اس شخص کی غلامی کروں گا، اس کی نوکری کروں گا۔ تو پھر امام شافعی نے امام مالک کی شاگردی اختیار کی۔ 40 سال مسجد نبوی میں درس حدیث دینے والوں نے صرف ایک ہی حج کیا ہے۔ امام مالک دوسرا حج کرنے کے لیے مکے نہیں گئے۔ آپ کو مکے اور مدینے کا متفقہ امام مانا جاتا ہے۔ تو کس نے پوچھا کہ لوگ تو ہر سال جاتے ہیں اور آپ مدینہ چھوڑ کے مکے کیوں نہیں جاتے حج کرنے کے لیے؟ کہا زندگی میں حج ایک بار فرض ہے، فرض میں نے ادا کر دیا، اس کے بعد جتنے حج ہوں گے وہ نفلی ہوں گے۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے مدینہ منورہ میں موت مانگی ہے، تو اس لیے مدینہ چھوڑ کے باہر مکے حج کرنے نہیں جاتا، کہیں مدینے کے باہر موت نہ آ جائے۔ تو جب پوچھا گیا کہ آپ نے مدینے میں موت کیوں مانگی ہے، تو کہا میرے سامنے رسول کریم کا فرمان ہے من استطاع ان یموت بالمدینہ فلیمت کنت له شفیعا یوم القیامہ، جو شخص استطاعت رکھتا ہے مدینے میں مرنے کی اسے چاہیے کہ مدینے میں ضرور مرے۔ جو ایمان کے ساتھ مدینے میں مر گیا میں محمد قیامت کی اس کی شفاعت کروں گا۔ تو میں مدینہ پاک میں مرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ادب کا یہ عادت تھا، جب گلی سے چلتے تو دیوار کے بالکل ساتھ لگ کے، گلی کے درمیان نہیں چلتے تھے، بس اوقات آپ کے یہ گلی چھیلے جاتے تھے۔ تو کہا گلی کے درمیان کیوں نہیں چلتے؟ کہا یہ وہ گلیاں ہیں جہاں میرا محبوب چلتا رہا، تو میں ڈرتا ہوں کہیں حضور کے نشانے قدم پہ میرا قدم نہ آ جائے۔ یہ ادب کا عادت۔ تو ادب کرنے والوں نے بھی حد کر دی۔ امام بخاری جب حدیث کی کتاب لکھ رہے تھے تو جب حدیث لکھتے تو پہلے غسل کرتے، نیا لباس بدلتے، 2 نفل ادا کرتے، پھر اللہ کے رسول کی حدیث لکھتے۔ اگر ایک دن میں 10 حدیثیں لکھی ہیں تو 10 بار غسل کیا، 10 بار نیا لباس بدلا، 10 بار نفل پڑھے، پھر اللہ کے رسول کی 10 حدیثیں لکھی۔ تو ادب کرنے والوں نے بھی حد کر دی، آج ان کا نام باقی ہے اور آج ان کا نام زندہ ہے۔ امام مالک کے پاس جب کوئی دروازے پہ آ کے دستک دیتا تو آپ کی خادمہ پوچھتی کہ کس لیے آئے تھے۔ اگر آنے والا کہتا کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو امام مالک وہیں کھڑے کھڑے مسئلہ بیان کرتے تھے۔ اگر آنے والا کہتا کہ اللہ کے رسول کی حدیث سننی ہے تو آپ فرماتے تو بھی تیار ہو جا، مجھے بھی تیاری کر لینے تھے۔ آپ لباس بدلتے، تخت بچتا، خوشبو سلگائی جاتی، امامہ باندھ کے پھر تخت پہ بیٹھتے اور فرماتے آپ تو پوچھ میں تجھے اللہ کے رسول کا فرمان سناتا ہوں۔ تو یہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں جو کسی کو ملا ہے وہ ادب کے ساتھ ملا، اور جس نے بے ادبی کی اس سے سب کچھ چھین لیا گیا۔ دیکھو ادب کتنا ضروری ہے۔ یہاں تک فرمایا میرے حضور نے کہ جس نے بڑوں کا ادب نہیں کیا، بڑوں کا، بڑا کون ہے؟ اپنا بڑا بھائی، اپنے چاچے تائے، معاشرے کے اندر رہنے والے، عمر سے بڑے، جس نے بڑوں کا ادب نہیں کیا، چھوٹوں پہ شفقت نہیں کی، لیسا منا، اس بندے کا میرے ساتھ تعلق ہی نہیں۔ اب دیکھیں کہ ادب کتنا ضروری ہے۔ تو جو بے ادبی ہے نا، اس لیے شیخ سعدی نے کہا تھا اے صاحب جہاں تک ہو سکے تو بے ادب یار سے بچ جا۔ کیوں؟ کہتے ہیں جو بے ادب یار ہے وہ سانپ سے زیادہ بدتر ہے۔ کہتے ہیں سانپ اگر لڑ گیا تو تیری جان جائے گی، اور اگر بے ادب یار لڑ گیا تیرا ایمان جائے گا۔ کیونکہ میرے حضور نے فرمایا آدمی اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے، المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے۔ دوستی لگانے سے پہلے دیکھو وہ کس سے دوستی لگا رہا ہے۔ تو اگر بے ادب آدمی ہے تو اس کے پاس رہ کے تم بھی بے ادب ہو جاؤ گے، اس کی صحبت میں رہو گے۔ صحبت سالے قرا سالے کنال، صحبت تالے قرا تالے کنال۔ اچھوں کی صحبت بندے کو اچھا کرتی ہے اور بروں کی صحبت بندے کو برا کرتی ہے۔ تو جیسی صحبت ہوگی ویسا رہ چلے گا۔ تو جس کے ساتھ تم نے تعلق جوڑنا ہے، جس کے ساتھ رشتہ داری قائم کرنی ہے، جس کے ساتھ تم نے کوئی شراکت کا کاروبار کرنا ہے، جس کے ساتھ ویسے کو لین دین کا معاملہ کرنا ہے، تو پہلے دیکھو کہیں یہ بے ادب تو نہیں ہے۔ یہ نہ ہو کہ اس کی صحبت میں بیٹھ کے
اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو، اسے تعلق جوڑ کے کہیں ایمان سے نہ جاتا رہو۔ تو بے ادب یار جو ہے فرمایا وہ سانپ سے بھی بدتر ہے، سانپ لڑ جائے تو تیری جان جانے کا خطرہ ہے، اور بے ادب یار لڑ گیا تو تیرے ایمان جانے کا خطرہ ہے۔ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بندہ ہی جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے لوگوں کو دین سکھا رہا ہوتا ہے، اور جس بندے کے پاس داڑھی ہے، پگڑی ہے، اور وہ قرآن اس نے آگے رکھا ہوا ہے اور بیان کر رہا ہے، تو سمجھنے والے یہ سمجھیں گے کہ وہ عالم دین ہے اور یہ دین بیان کر رہا ہے، اور جو وہ دے گا اس کو ہم قبول کر لیں گے۔ تو ایک سادی مثال یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ دیہات کے رہنے والے ہیں، کچھ چیزیں خالص ہوتی ہیں، کچھ ملاوٹ والی ہوتی ہیں۔ اب عام بندے کو نہیں پتا کہ یہ دین جو دیا جا رہا ہے یہ خالص ہے یا ملاوٹ والا ہے، تو بالکل سادہ نسخہ آپ کو دے رہا ہوں۔ دین دینے والا اگر اصحاب رسول، اہل بیت اطہار، اولیاء اللہ اور انبیاء کرام کا نام پر بات کرتے ہوئے ادب سے بات کرتا ہے تو سمجھ لو یہ بغیر ملاوٹ کے دین بیان کرتا ہے۔ اور اگر وہ بات کرتے ہوئے اولیاء اللہ کا ادب نہیں کر رہا، علماء ملت کا ادب نہیں کر رہا، ماں باپ کا ادب نہیں کر رہا، اور اصحاب رسول کا نام ادب سے نہیں لے رہا، اہل بیت اطہار کا نام ادب سے نہیں لے رہا، یا پیغمبر اکرم اور باقی انبیاء کرام کا نام لیتے ہوئے اس کے لہجے بے ترتیب ہو جاتا ہے، ادب نہیں رہتا، تو سمجھو یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، نہ یہ عالم ہو سکتا ہے، نہ یہ دیندار ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کے پاس ملاوٹ آ گئی ہے اور بے ادبی کی بو اس کے اندر شامل ہو گئی ہے، ہم اس سے دین نہیں لے سکتے۔ تو جب بھی دوستی لگاؤ، جب بھی کسی سے دین لو، وہ بادم بندے کی صحبت اختیار کرو، بادم بندے کے ساتھ رہو، اور بادم بندے سے دین لو، تو پھر تمہارا ایمان محفوظ رہے گا۔ تو بے ادبی اتنی بری لعنت ہے کہ اگر بات کرتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آواز بھی اونچی ہو جائے تو سارے آواز ضائع ہو جاتے ہیں اور انسان کے پلے کچھ بھی نہیں بچتا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح جب بے ادبی بڑھنے لگتی ہے تو پھر وہ مقدس ہستیاں جن کے دم قدم سے بزم عالم میں چراغاں ہوا، جن کے وجود سے لوگوں کو خیر روشنی ملی، پھر لوگ ان کا بھی خیال نہیں کرتے، حتیٰ کہ لوگ اپنے ماں باپ کا بھی ادب نہیں کرتے۔ حالانکہ ماں باپ وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے قرآن نے کہا کہ تم ان کے سامنے اف بھی نہیں کہہ سکتے، اونچی سانس بھی نہیں دے سکتے۔ لوگ ماں باپ کی بے ادبی کر دیتے، تو جو بے ادبی ہے وہ برباد کر دیتی ہے۔ بے ادب بے نصیب اور با ادب با نصیب۔ اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ یہ دعا مانگو، اللہ ہمیں با ادب لوگوں میں زندہ رکھے اور با ادب لوگوں کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرمائے، اور جب ہم قیامت کے دن اٹھیں تو اس وقت بھی با ادب لوگوں کے ساتھ ہی اٹھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بے ادبوں کے سائے سے بھی محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ آنے والی نسلوں کو بھی با ادب بنائے۔ زندگی رہی تو کل پھر اللہ تعالیٰ کا جو پیغام اہل ایمان کے نام ہے تو کسی موضوع پہ آپ کے سامنے مخاطبہ کروں گا۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی راہوں کا مسافر رکھے اور کہے سنے جملے اللہ تعالیٰ اثر بنا کے دلوں کے اندر اتار دے۔ ماما توفیقی الا باللہ۔ اللہم صلی علی حبیبی سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ مالک اٹھے ہوئے ہاتھ پھیلی ہوئی جوڑیاں رحمات سے بھر دے، آنے والوں کو قدم قدم پہ برکت عطا فرما۔ اے اللہ تو کریم کرم فرما، تو رحیم رحم فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ اے اللہ جنہوں نے 5 روزہ فہم دین کورس کا انعقاد کیا، اے اللہ دعوت دے رہے ہیں، مولا کریم ان کی دنیا ان کی آخرت بہتر کرتے ہیں۔ اے اللہ جو دور و نزدیک سے چل کے تشریف لا رہے ہیں، بالخصوص ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں سب کی جس کی جو دعائیں، اے اللہ اپنی بارگاہ میں ان کی دعائیں مستجاب کرنا، جینا شان سے مرنا ایمان سے عطا فرما۔ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔